آفت زادی پارٹ 4 آواز لبابہ حیدر، پیشکش یاسمین فاروق۔ گزشتہ 2 روز میں جو حالات سامنے آئے تھے اسے پل پل ان کی خبر تھی۔ رہی صحیح کسر میں نے پوری کر دی۔ وہ پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میری بات سنتا رہا۔ اس سنسنی خیز اور پرعرض معلومات گفتگو کے دوران میں زمیندار طفیل احمد اور کے بیٹے مشتاق کا بھی ذکر آیا اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی زیر بحث رہی۔ میں چپ ہوا تو چودھری سرور نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، ملک صاحب، میرا اندازہ تو یہ کہتا ہے کہ انور اس قتل کی واردات کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، آپ کو تو اندازہ ہے اور میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ میرے خیال میں یا تو انور نے خود اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور یا پھر کسی کی مدد سے کام کیا ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے اس کے متعدد جھوٹوں کی قلعی کھول کر رکھ دی ہے۔ اسی لیے میں نے اس کی گرفتاری کے لیے ایک مختصر سے پولیس پارٹی کو موزہ ٹانڈا روانہ کر دیا ہے اور خود آپ کے پاس آیا ہوں۔ انور کی گرفتاری کے لیے مجھے آپ کا خفیہ تعاون بھی درکار ہے۔ جی ملک صاحب، آپ حکم کریں۔ وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ میں نے کہا، آپ اپنے بندوں کو الرٹ کر دیں کہ جیسے ہی انور اقبال نگر میں داخل ہو وہ کسی طرح اسے گھیر گھار کر آپ کی حویلی تک لے آئیں۔ میں کانسٹیبل عارف کو ادھر ہی چھوڑے جا رہا ہوں۔ ویسے تو میں نے انور کی گرفتاری کے لیے ایک ٹیم ٹانڈا بھیجی ہے، لیکن میں کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہوں۔ اگر انور کسی طرح میری بھیجی ہوئی پارٹی سے نظر بچا کر یہاں آ جاتا ہے تو آپ کے متعین ہوشیار بندے اسے قابو میں کر لیں گے۔ میں آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے انور کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں جی، یہ سب کچھ ہو جائے گا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں چلتا ہوں۔ کہاں؟ میں تھانے واپس جا رہا ہوں، وہاں بہت سارے کام بکھرے پڑے۔ وہ تو ٹھیک ہے جی، مگر میں آج آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا، وہ اصراری لہجے میں بولا۔ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس روز بھی آپ کھانا کھائے بغیر چلے گئے تھے، اتفاق سے دوبارہ آ ہی گئے ہیں تو آج دوپہر کا کھانا۔ چودھری صاحب، آپ کھانے کے سلسلے میں اپنے پاس میرا ادھار کھاتا کھول لیں اور اس میں میرا ادھار لکھتے جائیں۔ انشاءاللہ میں جیسے اس کیس سے نمٹ لوں گا نا، آپ کے دولت خانے پر ایک عظیم و شان دعوت اڑانے ضرور آؤں گا، مگر ابھی میں نہیں رک سکتا، میرا فوراً تھانے پہنچنا بہت ضروری ہے۔ میں چند لمحات کے لیے چپ ہوا تو پھر چودھری سرور کی تسلی کے لیے کہہ دیا، میں اپنے عملے کا ایک فرد یہاں چھوڑے جا رہا ہوں، آپ خاطر تواضع کے سلسلے میں فی الحال اسی سے استفادہ کر لیں۔ چودھری نے اندازہ لگا لیا کہ میں کسی بھی صورت رکنے والوں میں سے نہیں ہوں، تو اس نے زیادہ اصرار نہیں کیا اور مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں اس کی حویلی سے نکل کر تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ عصر کے بعد کا وقت تھا، شام ہونے والی تھی، یعنی اس دن کا سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ میں تھانے میں اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ میرے علاوہ اس کمرے میں 2 افراد موجود تھے، ایک حوالدار حق نواز اور دوسرا مقتولہ مسرتی کا شوہر انور۔ وہ دونوں میرے سامنے کھڑے تھے، اس طرح کہ حوالدار بڑی بھوکی اور ترسی ہوئی نظروں سے انور کو دیکھتے ہوئے میرے کسی مخصوص اشارے کا منتظر تھا۔ میں نے جس متلاشی ٹیم کو موزہ ٹانڈا بھیجا تھا ان کی واپسی بڑی کامیاب رہی تھی اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی انہوں نے انور کو تھانے پہنچایا تھا۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ انور انہیں راستے میں ہی مل گیا تھا۔ وہ اقبال نگر سے ٹانڈا کی سمت بڑھ رہے تھے کہ وہ انہیں سامنے سے آتا نظر آ گیا، لہٰذا وہ اسے بڑی مہارت سے قابو کر کے تھانے لے آئے اور اب وہ میرے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ASI نے مجھے رپورٹ دی کہ گرفتاری کے وقت انور نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لہٰذا میں نے اس کی خاطر تواضع کے لیے ایک جلاد صفت حوالدار کو اس کے پہلو میں کھڑا کر دیا تھا، تاکہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکل سکے تو میری ٹیڑھی نگاہ کو دیکھتے ہی حق نواز اپنے مزاج کو بھی ٹیڑھا کر لے۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور تیز نظر سے گھورتے ہوئے انور سے پوچھا، تم شرافت سے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہو یا میں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کروں؟ او جناب، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کے آدمی خواہ مخواہ مجھے گرفتار کر کے لے آئے، ایک تو میری بیوی جان سے گئی، اوپر سے میرے ساتھ یہ زیادتی بھی ہو رہی ہے، وہ فریادی لہجے میں بولا۔ اس کا مطلب ہے تم سیدھی طرح نہیں مانو گے، میں نے کہا اور حوالدار کو آنکھوں میں اشارہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی کمرہ انور کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ حوالدار نے بڑے وحشیانہ انداز میں اس کی خاطرداری شروع کر دی تھی۔ اس کی کراہوں میں قدرے کمی آئی تو میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، انور، تم نے بتایا 6 مئی کی صبح تم چک 34 شمالی چلے گئے تھے اور جب شام کو واپس آئے تو مسرتی غائب تھی، جبکہ صبح جب تم گھر سے نکلے تو تمہارے بیان کے مطابق مسرتی خوش باش اور زندہ تھی، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تمہارے اس بوگس بیان کے منہ پر جوتے مار رہی ہے۔ جانتے ہو اس میں کیا لکھا ہے؟ لمحے بھر کو توقف کر کے سوالیہ نظر سے میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ خاصا سراسیمہ دکھائی دے رہا تھا۔ مسرتی کی موت
5 مئی کی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ یہ وہ رات ہے جو تم نے بقول تمہاری اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں گزاری تھی۔ تم نے اپنے کس جرم کو چھپانے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے؟ تھانے دار جی، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ وہ کنکھیوں سے حوالدار حق نواز کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں اگرچہ لجاجت تھی، لیکن مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ اس کا یہ لہجہ ایک دم کھوکھلا تھا۔ آپ لوگوں کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے جی۔ حوالدار نے اس کی پنڈلی کے سامنے والے حصے پر اپنے بوٹ سے ایک پردرد ٹھوکر لگائی۔ انور تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ حوالدار نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، آپ اس بدبخت کو تھوڑی دیر کے لیے میرے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں کہ اس کی زبان کیسے تعاون کرنے والی ہو جاتی ہے جی۔ میں نے اسے بیوہ بندہ نہ بنایا نا تو میرا نام بھی حق نواز نہیں۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو مجبوراً ایسا ہی کرنا پڑے گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اور دوبارہ انور کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں نے کرخت انداز میں پوچھا۔ 2 ماہ اور چند دن۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں شامل ایک شرمناک انکشاف کو اس پر واضح کرنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، تمہاری شادی کو تو 2 ماہ ہی ہوئے ہیں، لیکن رپورٹ بتاتی ہے مسرتی کی شادی تم سے بھی 2 ماہ پہلے ہو گئی تھی۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ مسرتی کی شادی؟ وہ مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، مجھ سے پہلے کسی اور سے اس کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب بھی تم ہی دو گے۔ میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کی زبان کھلوانے کے لیے مجھے حوالدار کے مشورے پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس سے وقت بھی بچتا اور حوالدار کے ہاتھ پاؤں کو بھی خاصا سکون مل جاتا۔ میں نے انور کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری، میں نے تو یہی چاہا تھا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت رہیں، لیکن جب تمہیں خود اپنا خیال نہیں ہے تو پھر میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بات ختم کرتے ہی میں نے حق نواز کو مخصوص اشارہ کیا۔ حق نواز کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں اپنے تجربے کا استعمال کرتے ہوئے انور کے کالر میں ہاتھ ڈالا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسے کسی لاوارث جانور کی مانند گھسیٹتے دھکیلتے ہوئے میرے کمرے سے باہر لے گیا۔ مجھے یقین تھا اس کی منزل ٹرائل روم کے سوا اور کچھ نہیں ہوگی۔ اگلے ہی لمحے مجھے اس سمت سے کرہانے اور بلبلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں سمجھ گیا حق نواز نے ٹرائل روم کا حق ادا کرتے ہوئے ٹرائل لینا شروع کر دی تھی۔ میں کرسی سے اٹھا اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بڑے اطمینان سے رات کا کھانا کھایا اور ٹہلتے ہوئے دوبارہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے امید تھی اس دوران میں حق نواز نے انور کو خاطرداری کے ناقابل فراموش آداب سے نواز دیا ہوگا۔ میری یہ امید پوری ہو گئی۔ جیسے ہی میں اپنی کرسی پر بیٹھا، حوالدار کسی چراغی جن کے مانند میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ ملک صاحب، یہ انور تو بڑا بزدل اور کمزور بندہ ثابت ہوا۔ میں حوالدار کی بات سنتے ہی فوراً سمجھ گیا کہ اس نے محدود تفتیش کے استعمال سے انور کو سچ بولنے کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ روا روی میں نے اس سے پوچھا، کیوں؟ کیا ہو گیا؟ ہونا کیا تھا جناب؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ آسانی سے زبان ہی نہیں کھولے گا، مگر یوں لگا جیسے وہ ٹرائل روم میں پہنچنے کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ میں نے 2-3 سادے اور آسان فارمولے اس پہ آزمائے تو اس نے مجھے آزمائش میں ڈالے بغیر شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے اقبال جرم کرنے کا اعلان کر دیا۔ انور نے اپنی بیوی کو قتل کرنے کا اقرار کر لیا ملک صاحب۔ ہاں حق نواز، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تم نے اسے بزدل اور کمزور کا خطاب دیا ہے نا، مگر میں انور کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ وہ کچا مجرم ہے، اسی لیے اس نے تمہیں زیادہ زحمت نہیں دی۔ بہرحال حق نواز، اگر تم اسے بیوہ بندہ بنا ہی چکے تو فوراً یہاں لے کر آؤ تاکہ اس کا اقبالی بیان قلم بند کرنے کے بعد سکھ کا سانس لیا جا سکے۔ حوالدار میرے کمرے سے نکلا اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ انور کو اپنے ساتھ لے کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے آئندہ 1 گھنٹے میں اس کا انٹرویو لے لیا اور پھر اسے حوالات میں بند کرنے کے احکامات صادر کرتے ہوئے سونے کے لیے اپنے کوارٹر کی طرف چلا گیا۔ انور نے مجھے جو بیان دیا وہ فل اسکیپ کے 5 صفحات پر مشتمل تھا، لیکن یہاں پر میں صرف خلاصہ پیش کروں گا تاکہ اس کیس کے تشنہ پہلوؤں کو سیراب کرنے کا کام مکمل ہو جائے۔ انور کی ایک شادی فلاپ ہو چکی تھی اور اس ناکامی کے سبب سے یا تو وہ خود واقف تھا یا پھر اس عورت کو آگاہی حاصل تھی جو اسے چھوڑ کر عرصہ ہوا چلی گئی تھی۔ اتنے بڑے فالٹ کے ساتھ اسے چاہیے تھا کہ زندگی بھر دوبارہ شادی نہ کرتا۔ اس کے نقص سے ٹانڈا اور اقبال نگر کے لوگ واقف نہیں تھے، لہٰذا خوشی محمد نے اپنے تنہا بھتیجے کو داماد بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ خوشی محمد بیچارہ تو اس کی نااہلیت سے بے خبر تھا، مگر انور نے بھی حماقت کا ثبوت دیا۔ اسے چاہیے تو یہی تھا کہ اب زندگی بھر شادی کا کبھی نام نہ لیتا، لیکن مسرتی جیسی بھرے بھرے بدن کی مالک گوری چٹی لڑکی کو دیکھ کر اس کی نیت پھسل گئی اور اس نے اپنی عاقبت خراب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 ماہ خیر و عافیت سے گزر گئے۔
لیکن چند روز پہلے جب مسرتی اپنے میکے میں رہنے کے بعد دوبارہ موزہ ٹانڈا پہنچی تو ایک قیامت برپا ہو گئی۔ ایک رات مسرتی نے انور کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ یہ الفاظ زہر بن کر انور کی سماعت میں سرایت کر گئے۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ وہ کس قابل ہے اور کس لائق نہیں ہے۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ اقبال نگر والے مشتاق کو مسرتی میں دلچسپی رہی تھی۔ اس کے ذہن نے احمقانہ انداز میں سوچتے ہوئے آنن فانن میں اس کہانی کے ڈانڈے یہاں سے وہاں تک ملا ڈالے۔ اب اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ وہ کھلم کھلا مسرتی کی اس لغزش پر شور نہیں مچا سکتا تھا۔ بیوی کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے اسے اپنی نااہلی کا پردہ چاک کرنا پڑتا، اور یہ اسے کسی بھی طور منظور نہیں تھا۔ وہ نام نہاد مردانگی پر لگنے والی ٹھیس کو برداشت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ سچ کا زہر بڑا ہی کڑوا اور اذیتناک ہوتا ہے۔ وہ 1-2 روز تک یہ اذیت سہتا رہا۔ بالآخر اس نے مسرتی کی زندگی کا چراغ گل کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اچانک بے حد جذباتی ہو گیا تھا۔ ذہن میں گھومنے والے زہریلے خیالات اور سوالات نے اسے بے اندازہ مشتعل کر دیا تھا۔ وہ اتنا جوشیلا ہو گیا کہ اپنے ہوش کھو بیٹھا، اور وقوع کی رات اس نے سوتے میں مسرتی کا گلا گھونٹ کر اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کو حل نہ کیا جا سکتا ہو، مگر انور اپنی خامی کے ہاتھوں ایسا ہو گیا تھا کہ حل کرنے کے بجائے اس نے مسئلے کو ہی ختم کر ڈالا۔ خود کو اس واقعے سے لا تعلق اور لا علم ظاہر کرنے کے لیے اس نے چک 34 شمالی کا دورہ بھی کر ڈالا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں قانون کے شکنجے میں جکڑا جائے گا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے اس کا سارا کچا چٹا کھول کر رکھ دیا تھا۔ دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالنے اور ان کی خطائیں معاف کرنے کی تاکید اسی لیے کی گئی ہے تاکہ ایک صحت مند معاشرے کو تشکیل دی جا سکے۔ اگر انور غصے اور اشتعال میں آ کر کوئی سنگین قدم اٹھانے کے بجائے مسرتی کو معاف کر کے خاموشی اختیار کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کا پردہ بھی رکھ لیتا۔ اس کی جذباتی حماقت نے سب کچھ تباہ کر ڈالا۔ انور نے مسرتی اور مشتاق کو قصوروار سمجھتے ہوئے ایک قیامت خیز فیصلہ کر ڈالا، لیکن میری بات کی تحقیق سے پتہ چلا کہ اس معاملے میں مشتاق کا کوئی دوش نہیں تھا۔ مسرتی نے کس کے تعاون سے وہ خطا کی، اس شخص تک رسائی حاصل کرنے کے باوجود بھی میں اس کا نام ظاہر نہیں کروں گا۔ وہ آفت آتی تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، اور اس کی موت کے ساتھ ہی بہت سارے راز بھی زیر زمین چلے گئے تھے۔ میں کون ہوتا تھا کسی کے راز سے پردہ اٹھانے والا، جبکہ اب اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ یہاں پر اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ کامنٹس کر کے اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی کہانی میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں۔